بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اس بابرکت ذات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ آج ہم اپنے چوتھے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد صحابہ کرام نے اپنی محبوب ترین چیز جو مال تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ تعمیر کیا گیا تھا، اور صاحب استطاعت ہر شخص پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور جو شخص اللہ کے اس گھر کا حج کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ کی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی ایمان حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بندوں سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگر تمام مسلمان قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں پہ عملی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں جو وہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے، اور کفار کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت سے ہمکنار ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے جو ہیں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان بہترین امت ہے جن کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور اگر صحیح معنی میں اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کفار مسلمان کی اس تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ اس تکلیف پر صبر و تقوی کا مظاہرہ کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو کافروں کی ان کی خوشی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا جو ہے وہ ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کو اتارے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کافر مسلمانوں تک رسائی حاصل کریں گے تو مسلمان صبر و استقامت سے ان کا مقابلہ کریں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو اتارے گا۔ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کی مدد 1000 فرشتوں سے کی جائے گی، اس کے بعد مزید فرشتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی مدد تو ایک بشارت اور خوشخبری ہے، در حقیقت تو مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو فرمایا کہ سود در سود کھانے سے اجتناب کرو، اور جنت کی طرف بڑھنے کی تلقین کی۔ اور اس کے بعد مسلمانوں کو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کی یہی نشانی ہے کہ جب ان سے کوئی صغیرہ اور کبیرہ گناہ غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر ان کو اللہ کا خوف جو ہے وہ دامن گیر ہو جاتا ہے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ بے شک اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر ان کو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تو مسلمان اس تکلیفوں پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے، تو اس مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو تمہارے جو ہے وہ دشمنوں کو بھی زخم پہنچا ہے، اور ہم ان کے درمیان ایام کو بدلتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خوشی اور غم، راحت اور سکون سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنوں کے پھرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ چھپی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مشرکین سے اور کفار سے اعزاز رسانیوں کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ سنیں گے، اور مشرکین جو تھے وہ اللہ کے نبی اور کو جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس پر جو تھے وہ کفار کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے جو ہے وہ گروہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پہنچانے میں مصروف رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ کوشش کو، اس کی سازش کو ناکام فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس بات کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے جو ان کا پروردگار ہے، اور یہ ذات سب کو ایک جو ہے وہ ایک جان سے یعنی کہ آدم سے پیدا کیا، ان کی زوجہ سے پیدا کیا، تو کوئی بھی نسل جو ہے وہ قبیلے، ذات پات جو ہے وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کی، اور تمام جو بنی نوع انسان کے باپ ہیں وہ آدم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ منفی بد عملی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر یہ بتلائی کہ تم اپنی من پسند 2 3 4 عورتوں سے جو ہے وہ شادی کر سکتے ہو، اگر تم ان میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت میں جو مطلب جائیداد کا جو ہے وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کہ بیٹیوں کے مقابلے میں جو ہے وہ بیٹوں کا جو ہے وہ دگنا حصہ رکھا ہے. اگر کسی کی بیٹی ہیں تو وہ ایک کی 2/3 کی حقدار ہوگی، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہوگا. اور شوہر کی جائیداد میں جو ہے وہ بیوی کا 8واں حصہ ہوگا، اور بیوی کی جائیداد میں شوہر کا جو ہے وہ 4تھا حصہ ہوگا. اور اولاد والدین کی جائیداد میں اولاد کا جو ہے وہ 6ٹا حصہ ہوگا. اور اس کے بعد بے اولاد شخص کی جائیداد اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی. اور شخص کے ذمے اگر قرض ہو تو واجب الادا ہوگا، اس کو ادا کرنا ہوگا. اور کسی کے حق میں کوئی وصیت ہو تو اس کو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس کو ادا کرنا ہوگا. اور حق مہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر شوہر پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جو حق مہر ادا کرے اپنی حساب حیثیت جو بھی اس کی حیثیت ہے زیادہ یا کم، اور اس کو دینے کے بعد اس کو اس سے لینے کا جو ہے وہ اس کا اختیار نہیں ہے، وہ اس پر جائز نہیں ہے کہ وہ حق مہر دے کر واپس لے لے، یا اس پر یہ ناجائز مطلب حرام قرار دی گئی ہے، جائز نہیں ہے یہ شوہر کے لیے. اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اپنی عملی زندگیوں میں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے جو ہے وہ بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں اللہ کے حضور جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار ہوں. اور یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک میری اس چھوٹی سی کاوش کو کوشش کو قبول فرمائیں گے. اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور میرے حق میں بہت ساری دعا کریے گا. اللہ حافظ.